صلاۃ التسبیح کو صلاۃ التسبیح کیوں کہتے ہیں؟ اس میں 300 بار مخصوص تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ کیا اکیلے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگر ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار، ہر وقت غیر مکروہ میں یہ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ کہ ظہر سے پہلے پڑھیں، یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اب پہلے صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، پھر نماز ظہر پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ اب ہمارے یہاں تو خیر رات کو اعتکاف میں پڑھی جاتی ہے، بڑی راتوں میں، تو درست ہے، اس میں کوئی کراہت کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر وہ تھا ظہر کے وقت کہ پبلک جمع ہونا یہ دشوار۔ صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی جو تسبیحات ہیں، کیا ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں؟ انگلیوں پر نہیں، صرف یوں کر کے نہیں، بلکہ یوں جیسے ایک پڑھ لی تو یہ پہلا پورا ہے، یہ پورے کہلاتے ہیں، ہر انگلی میں 3 پورے ہوتے ہیں، تو یہ دبائے، دوسری میں دوسرا ہلکا سا دبا لے، یوں بھی حساب ہو سکتا ہے، یوں گننے بیٹھیں گے یا تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی صلاۃ التسبیح نہ پڑھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گناہگار نہیں ہوگا، ایک فضیلت سے محروم ہوا۔ کیا رمضان کے علاوہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ پھر اس کی کوئی جماعت واجب تو ہے نہیں، جماعت سے اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس بہانے لوگ پڑھ لیتے ہیں، پھر اپنے جماعت کے جو شرائط ہیں کہ ایک امام ہو، اور اس کے برابر اگر میں ایک بھی کھڑا ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، مقتدی سیدھی جانب، اور ایک دو ہو تو وہ 2 بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن مکروہ تنزیہی ہے امام کے برابر اس طرح کھڑے ہوئے تو، اور 3 اگر امام کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے تو اب مکروہ تحریمی ہے، 3 کی سب پوری ہوتی ہے تو اب امام کا آگے ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سے زیادہ مقتدی امام کے قریب کھڑے ہو گئے تو جس طرح یہ فعل مکروہ، تو نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی اگر 3 بندے قریب ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح۔ ورنہ یہ کہ امام اگر آگے بڑھ گیا نا، جگہ ہے امام آگے بڑھ گیا تو پھر وہ قرات دفع ہو جائے گی نا، جی بالکل۔ تیسرا آیا یا دوسرا آیا تو امام آگے بڑھ جائے، اور بہتر جماعت کے بغیر ہی، ہاں اکیلے ہی پڑھنا بہتر ہے، جماعت تو ہم سہولت کے لیے کر لیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح میں کون سی صورتیں پڑھنا بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا افضل ہے، تو فرمایا تکاثر، الہاکم التکاثر حتی عصر، سورۃ العصر، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ 4 صورتیں پڑھنی ہے، یہ بہتر ہے۔ اگر اور کوئی صورتیں پڑھنی تب بھی صلاۃ و تسبیح ہو جائے گی۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت میں اگر ایک رکعت نکل جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اور اسی طرح تسبیحات جو اس کی رہ گئی ہیں وہ بھی ساتھ میں، وہ جو بھی پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ پڑھتا رہے، جو رکعت پوری کر کے قاعدہ آخری کر کے سلام پھیرے۔ عورتیں بھی صلاۃ التسبیح گھر میں ادا کر لیا کریں اکیلے میں؟ بالکل کرنی چاہیے، کے لیے بھی ثواب ہے، عورتوں کے لیے تو ضروری